ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم اپنے پروگرام کو ڈسکنٹینیو کیا تھا۔ سب یہ تو ہم نے بات کری اکاؤنٹ اوپننگ کی طرف اور بیسک بینکنگ کی طرف۔ اگر ہم آئیں پراپر بینکنگ کے ساتھ جو ہماری کنزیومر پروڈکٹس لانچ ہوئی ہیں یہاں پہ، کریڈٹ کارڈ، پرسنل لون، اے ٹی ایم، تو وہاں پہ کنزیومر رائٹس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں کہ کریڈٹ کارڈ اسپیشلی جس کے اندر بہت زیادہ پرابلمس کنزیومر کو فیل ہوتی ہیں رائٹس کے کانسیپٹ میں، تو وہاں پہ کیا رائٹس اویلیبل ہیں اس کے پاس، کس طرح سے اسے یوز کر سکتا ہے؟ دیکھیے، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہر چیز میں اب یہ جو پروڈکٹس آئیں، کنزیومر بینکنگ کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، یہ بھی چند سال پہلے کی بات ہے۔ اتنا پیسہ لوگوں بینک کے پاس سرپلس تھا اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم اس کو کس طرح دکھائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ سابق جو اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے، یہ بینکنگ سیکٹر پہ وہ ایک احسان کر گئے اور کنزیومر کو اس میں پھنسا گئے کہ وہ کنزیومر بینکنگ کا ایک نیا دروازہ کھل گیا، جس سے بینک جو ہے اپنا بہت زیادہ منافع کما رہے ہیں اور ایک اچھی ریت بھی یہاں پہ ہوئی۔ مگر وہ ہمارا ابھی ملک جو ہے اس طرف ان چیزوں کا وہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو متحمل نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پہ جیسے آپ نے بات کی کہ کریڈٹ کارڈز کا جیسے ایک پروڈکٹ ہے، ان کی کریڈٹ کارڈ ہے، اے ٹی ایم کارڈز ہیں، پلاسٹک منی اب لوگوں کا آ گیا، کانسیپٹ آ گیا کہ نہیں صاحب یہ جو ہے پلاسٹک منی دیجیے۔ بات یہ ہے کہ ان کی مارکیٹنگ کے لوگ جب وہ آتے ہیں کریڈٹ کارڈز کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے، یہاں پہ انہوں نے اپنی ٹیمز اور مارکیٹنگ کی بنائی، ان کو کمیشنز کے اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے، ان کی تنخواہیں ہوتی نہیں، تو وہ لوگوں کو آتے ہیں صاحب آپ یہاں پہ سائن کر دیجئے۔ بھائی یہاں پہ سائن کر کے تو وہ دے دیا، اس کے بعد ایک کارڈ ایشو کر دیا، اب وہ تو پھنس گیا اس کے اوپر سائن کرنے کے بعد۔ میں لوگوں کو ایک عام صارف کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی فارم کو، چاہے وہ بینکنگ کا ہو یا کسی بھی شرائط اس میں لکھی ہوئی ہوں، اور خاص طور پر جو یہ اے ٹی ایم کارڈز اور یہ پلاسٹک منی کے جو کریڈٹ کارڈز ہیں، اس کو سائن کرنے سے پہلے ان سے اچھی طرح پڑھیں۔ اور وہی وجہ ہے کہ وہ ہماری قومی زبان میں نہیں ہے۔ جب قومی زبان میں نہیں ہے، شرائط اتنی زیادہ لی ہیں کہ وہ ان کو ٹائم ہی نہیں لگاتا ان مارکیٹنگ بندہ، اور وہ فوری طور پہ سائن کرا کے چلا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ وہ چاہے ہم نے اردو میں کر دیا، لیکن جو بینک کی کمٹمنٹ ہے، جو ایک سیلز پرسن کمٹمنٹ کر رہا ہے، وہ کمٹمنٹ اگر فلفل نہیں ہو رہی، کوئی بھی کمٹمنٹ فار ایگزامپل وہ کرتا ہے ایکس وائی زیڈ، وہ کمٹمنٹ فلفل نہیں ہو رہی، تو اس کے پاس کیا رائٹ ہے؟ کیسے وہ اسے فار ایگزامپل اس نے چاہے اس کے اندر بروشر میں لکھا ہوا بھی ہے جو کہ کنزیومر نے سائن کیا ہے، اب وہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ میٹ نہیں ہو رہی، انٹرسٹ ریٹ چینج کر دیا گیا۔ دیکھیں یہاں پہ بات یہ ہے کہ اس کا جو پرسنٹیج یعنی جو سود، یہ ہے سودی بینکاری، اس سے کسی بھی قسم کا جو آج کل وہ ایک اسلامی بینکاری ہمارے یہاں آ رہی ہے، اگر وہ اسلامی بینکاری میں کریڈٹ کارڈز کو لے کے جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی ہے لوگوں کے ساتھ۔ یہ پورا سودی نظام ہے، یعنی آپ نے کوئی چیز لی